عظمت جناب ابو طلحہ علیہ السلام بلند در صلوات ہمدانی تمام برادران کے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص سجدہ مومنہ بی بی کے لیے جس کے لیے آج مجلس سے ترغیب برپا ہو رہی ہے، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بلند در صلوات۔ پڑھیا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں پڑھیا، پڑھیا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں پڑھیا، تے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہی کی جے دل دا ہی کفر نہ چڑھیا، تے کون ہے کافر کون منافق دس حامد وڑیا، تے کون رسول زخمی چھڑ کے جا مدینے پڑھیا، اور تیرے نالوں پادری چنگا جس نے کلمہ پڑھیا، جزیہ کر کے معافی منگی زہرا نال نہیں لڑیا۔ ایسا کلامی بغیر کسی تمہید کے اور مزید کسی تاخیر کے میں درخواست گزار ہوں، سلطان کربلا کے ذاکری گلدستے کا ایک خوبصورت پھول، سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب خوش بیان جناب قبلہ اسد رضا علوی صاحب سے کہ وہ شبیہ بے میرے رسول پر جلوہ افروز ہوں، اور آج کی نماز پڑھائے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رسول محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ عبادت میں شمولیت فرمائے درود سارے صحابان مل کے بلند آواز سے۔ دعا ہے مالکان عزت، بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ بندگان ذکر کا مالکان ذکر کی بارگاہ میں آنا، وارثان ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ذکر کا جتنا بھی اجر ملے اس مرحومہ سیدادی کے بلندی درجات کے لیے ان کی روح کو اصال کرتے، میرا مالک اس کا تمام اجر ان کی روح تک پہنچا۔ وہ قیامت والے دن اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے۔ اس خاندان کا اس خاندان کو مزید صدموں سے محفوظ و معمول فرمائے۔ ہمیں آخر سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی آئے تو زبان پہ ورد علی اور ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو تو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی پہلی گھڑی ہو تو شفاعت شفیع نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سلطان زمان سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے کہ شروع کیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ
انسان کو جسے اشرف المخلوقات بنائے وہ انسان قابل ہدایت ہو جائے. انسان کو اس انسان کا پروردگار ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اس ہدایت کے دینے کے لیے وہ خود انسان تک نہیں آ سکتا. نہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ اس سے بڑی کوئی طاقت ہے، نہ اسے کسی کی ممانعت ہے. جب اسے روک بھی کوئی نہیں رہا، اختیار بھی سارا اس کے پاس ہے، طاقت بھی مکمل، پھر وہ خدا ہم تک کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کمال اسے ہم تک آنے نہیں دے رہا. اس کا کمال اتنا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے وہ ہم تک نہیں، کیونکہ ہم تک آنے کے لیے اسے پستی کی طرف آنا پڑے، اور اس کی ہم بلندی ہے پستی میں. ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، اس کی ہم بلندی ہی بلندی ہے. اس کا کمال رستے میں مانے ہے کہ وہ ہم تک آ سکے. اگر اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا تو پھر ہمیں اس تک جانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بھی ایک رکاوٹ ہے. اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا. وہ کمال کی وجہ سے نہیں آتا، ہم نفس کی وجہ سے. اسے ضرورت ہے ہدایت دینے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت دینے کی. ادھر کمال ہے، ادھر نفس ہے. اس کے درمیان میں کچھ ایسے رکھے جو اس سے لے کے ہمیں دے رہے ہیں. ہماری التجائیں اس تک پہنچا. یہ جو درمیان میں ہے اسے حجت کہتے ہیں، جو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہو. صاحبان میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے ذہنوں کی زمین ہمہ وقت عقیدہ سننے کے لیے زرخیز رہتی ہے. تو پہلا نتیجہ یہی پہ آ گیا، جب وہ اللہ پوری طاقت ہونے کے باوجود، مکمل اختیار ہونے کے باوجود وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آ رہا، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے؟ جو بول سکے وہ ذہن، جس کے پاس پوری طاقت، تو بات سمجھ آنے سے جس کے پاس مکمل طاقت ہے. کہ بھائی شاید صاحب تو ایسا مکمل طاقت ہونے کے باوجود کہ لوگ آمد شریف فرمائیں کی تائید کے ساتھ ہونے والا مکمل طاقت ہونے کے بعد اختیار بھی پورا، پھر بھی وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا. چلو جملہ تبدیل کرنے لگا، جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر نہیں آتا، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ حجت کو دین سے کیسے نکال سکتا؟ خدا کو سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں، اس حجت کی اطاعت سے غرض ہے. میں لفظ لینے لگا ہوں صاحبان میں وصول کرنا، اسے مقدار نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے. اسے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس عبادت کتنی ہے، کیونکہ وہ تو محتاج عبادت ہے ہی نہیں. اسے عبادتوں کی کثرت نہیں دیکھنا، اسے دیکھنا ہے کہ جس سے میں نے حجت بنایا، جس نے ان بندوں تک مجھے پہنچایا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے اللہ کے ہونے؟ آج جو بھی اٹھے وہ اٹھ کے گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے.
یہ گواہی کیسے دی؟ آنکھوں سے دیکھ کے. حجت نے کہا ہے، تو ہم نے کہا. تو جس حجت کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا، اس حجت نے اپنا آپ نہیں بنوایا، اس نے اللہ بنوایا. یہ اسے بنواتے رہے، وہ انہیں بنواتے. یہ سجدے کر کر کے عبادت سکھاتے رہے، وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا ہے. ان کے ہاتھ سجدے جنت کے لالچ میں نہیں، 14 کے ہاتھ سجدے جہنم کے خوف سے نہیں. ان کے سجدے ہیں اللہ بنوانے کے لیے. مجھے کوئی بندہ پوچھے تیرے پاس اللہ ہونے کی نشانی کیا ہے، تو میں لمبی چوڑی بحث میں جاؤں گا ہی نہیں. میں کہوں گا میرے پاس اللہ ہونے کی نشانی ہے علی کی پیشانی، علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے جسے علی بھی جھک رہا ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم یہ فائدہ ہوتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا. علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ مشہری ہو سکتا ہے، نہ خالی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہے. ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرتے. یہ ہے فائدہ علی اور ولی اللہ پڑھنے. علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید خراب ہے، کیونکہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی اور ولی اللہ. یہ درمیان میں جو ولایت ہے نا، ہم اس کے قائل. چلے حجت کی اہمیت کتنی ہے، بڑی سادہ دلیل دے کے بات سمجھا. ابھی محرم کے دن آئیں گے تو آپ ذاکرین خطبہ واعظین علماء سنائیں کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، سرکار مکہ پہنچے. این حج کے موقع امام حسین علیہ السلام مکہ سے چلے. یہاں مورخ نے ایک جملہ لکھا، اس نے لکھا کہ اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا اور وہ ارادہ حج کو ترک کر کے عازم سفر ہوئے. مجھے اس واقعے سے اختلاف نہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اسے ماننا پڑا. مجھے واقعے سے اختلاف نہیں، مجھے تاریخ مورخ کے جملے سے اختلاف. اب صاحبات میں جملہ تبدیل کرنے لگا. آپ نے تبدیل ہوا جملہ بھی سننا، پہلا جملہ بھی آپ نے سنا. مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین چلے. مجھے واقعے سے اختلاف نہیں، جملے سے اختلاف. شاہ بادشاہ میں جملہ تبدیل کرنے لگا. مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے نہیں پڑھا، جبکہ محرر کو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج
کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے خواہش کی تھی, ہمیں بھی دکھا. علی کے سامنے بیٹھنے والوں میں سے کسی نے دکھا. جتنے توحید پہ بہترین خطبے میرے مولا نے دیے, کسی نبی نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. صرف کوفے کے ممبر میں بولے ہیں وہ علی بولے, اس لیے کہ ابراہیم پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا. جس پہ لوگوں کو گمان ہوا وہی ممبر پہ شان توحید پڑھ رہا. اب وہ خدا ان کے بغیر ہم پر نہیں, وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بنائیں اس کی بارگاہ میں. ہم جتنے میرے اہل سنت برادران تشریف فرما ہے, ہم آل محمد کا وسیلہ اپنی مرضی سے نہیں ہم نے بنایا. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنی مرضی سے وسیلہ بنا, نہیں. یہ وسیلہ اس نے بنایا, سب سے پہلے اس نے انہیں وسیلہ بنایا ہم تک آنے. اب اکثر لوگ ہم نے سوال کرتے ہیں کہ اس سال ثواب کی مجلس میں قرآن خوانی کے بعد آپ نے مجلس کا اہتمام کیوں کیا؟ یہ بھی اللہ کا دیا طریقہ ہے. دعویٰ میں نے بڑا مشکل کر دیا اور بندوں کے چہرے پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کا دیا طریقہ کیسے کہ ہم نے مرنے والے کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی, تسبیحات بھی پڑھی, لیکن مجلس حسین ہم نے ضرور. ابھی مجلس اختتام کے بعد ختم پاک پڑھا جائے گا, اس میں بتایا جائے گا کہ اتنے قرآن پاک پڑھے گئے, اتنی فلاں رسولات پڑھی گئی, اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھی گئی. اب یہ مجلس ترہیم کا تصور کیا ہے, یہ بھی میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی دلیل دوں. وہ خدا اگر چاہتا وہ سیدھا ہمارے دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا, اپنی زبان سے بات کر سکتا تھا, اس کے پاس پوری طاقت ہے, اختیار ہے. لیکن اس خدا نے قرآن سیدھا نہیں بھیجا, اس نے ایک طریقہ کار اختیار, اس نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا. لوح محفوظ سے ایک فرشتے نے اٹھا, وہ فرشتہ قلب پیغمبر میں لے گیا, قلب پیغمبر سے زبان رسالت تک, پھر ہم جیسے گنہگار بندوں تک پہنچے. جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے سیدھا نہیں بھیجا, اسے جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم, جس فرشتے نے اٹھائے وہ فرشتہ بھی معصوم, جس دل پہ آئے وہ دل بھی معصوم, جس زبان سے جاری ہو وہ زبان بھی معصوم. خدا نے اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزارا, اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزار کے ہمیں بتایا ہے کہ جب میں اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن تم جیسے گناہگار بندوں تک پہنچا رہا ہوں, کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو, سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, کسی وسیلے کے ذریعے سے. قرآن کو ان وارثان قرآن کے ذریعے سے ہمارے مرنے والے تک پہنچا. موت لوگوں کے ہاں خوفناک ہے, ہمارے ہاں موت خوفناک ہے. بندے موت سے ڈرتے ہیں. آل محمد کے ماننے والوں کی ہم موت بھی ڈرتی. مجھے سائیکال کے مجمع کو بتا کہ ایک جملہ ایک پڑھ, اور کوئی ایسا ایک جملے میں ہمیں موت سنا تو پھر میں ایک جملے میں موت پڑھنے لگا ہوں. جس کے چہرے پر رونق ہے سمجھوں گا اس نے بات کو قبول کر لیا. کوئی مجھے کہ ایک جملے میں موت پڑھ تو پھر میں ایک جملے میں موت کیسے پڑھوں گا. جب علی ولی اللہ شدید سے تیر میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں. جسے ساری زندگی سنتے رہے اسے دیکھنا شروع کر دو, اس لمحے کو موت کہتے ہیں. موت ہے علی سے ملاقات کا بہانہ. ہم جلدی میں ہیں, ہماری جلد سے جلد مالک سے ملاقات ہو سکے. موت ہے امیر سے ملاقات کا بہانہ. ڈرتا وہ ہے جسے آگے اندھیرا نظر آئے. ہمیں تو آگے اندھیرا نظر ہی نہیں آیا. ایک بندے نے امام صاحب نے پوچھا, موت کتنی کٹھن ہے.
امام نے فرمایا انتہائی سخت ہے. اس نے کہا مولا کوئی ایک مثال دے. امام نے فرمایا ریشم کا کپڑا کانٹے دار چھاڑی میں پکڑ کے کھینچو, جو حالت اس کپڑے کی ہو وہ انسان کے بدن کی, اس کے جسم میں جھرجھری ہے. امام نے فرمایا تو انسان کی موت پہنچی ہے, مومن کی نہیں پہنچی. اسے کہا مالک مجھے تو بتائیے کہ ہم نے کیسے مرنا. لیکن میں نے موت کے ٹاپک میں بندوں کو خاموش ہوتے دیکھا. ایسا خطرناک ترین یہ ممبر کا موضوع ہے کہ موت پڑھی جائے اور بندے چپ ہو. بالکل آپ کی توقع تو ہے. میں پڑھنے لگا موت, آپ کے چہرے پہ مسکرائیں. یہاں موت سننے کے بعد میرا موت کی تمنا بھی کریں. آپ ڈھونڈیں گے پھر موت کو. اور میں اپنی زبان سے وہ ذکر نہیں کرنے لگا, معصوم کا فرمان پڑھنے لگا. اس کا مولا آپ بتائیں مومن کی موت کیسے. امام نے فرمایا جب ملکل موت ہمارے کسی محب کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا تو سب سے پہلے اجازت لیتا ہے ہمارے چند علی سے. اس لیے کہ موت عامر ہے, علی اولاد عامر ہے. اجازت مانگی جاتی ہے مولا جملے سنتے جائیے گا, اجازت لی جاتی ہے مولا سے. اور ملک الموت کہتے ہیں کہ مولا میں آج آپ کے فلاں مومن کی روح قبض کروں. امیر المومنین فرماتے ہیں اچھا تو تو آج ہمارے محب کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. آئے آئے آئے. امام فرماتے ہیں کہ مالک فرماتے ہیں اسرائیل اپنی شکل کو تبدیل کر, کیونکہ اللہ نے اسے ہیبتناک شکل سے نوازا. امیر فرماتے ہیں شکل تبدیل کر, ایک وجیح ترین شخصیت کی شکل میں جنت میں جا خلت فاخرہ پہن, ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سریلے کے لیے جاتا ہے. شکل تبدیل کر کے خلت فاخرہ پہن کے وہ ملک الموت اس بندے مومن, اس بندے مستور مومنہ کے قریب آتا ہے جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. امیر فرماتے ہیں کہ وہ اس کے قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور ملک الموت بستر پہ جب میں موت پڑھوں گا تو آپ میں سے اکثر بندے اپنے ذہن میں یہ دلیل قائم کریں گے واقعتاً ہم نے ایسے کئی مومنین اور مومنات کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں ملک الموت اس کے قدموں کی طرف آتا ہے اور اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پاؤں کو بس کرتا ہے. وہ مرنے والا مومن مرنے سے پہلے ایک بار اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے. چونکہ وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسی آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے. امام فرماتے ہیں چونکہ وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے ہم پورا حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں. چونکہ وہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے وہ دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے. جب ملک الموت پر چھوڑ کے کہتا ہے اگر تو چاہے تو تجھے تیرے مالکوں پر چھوڑا. اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑا. امام نے فرمایا وہ آنکھیں جو ایک بار قدموں کی طرف جاتی, ایک بار یوں لیٹے ہوئے پاؤں کی طرف, پھر آسمان کی طرف, جب وہ انہیں دیکھ لیتا پھر یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا. پھر آتی ہے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ. میرے مولا فرماتے ہیں اس مسکراہٹ کو مومن کی موت کہتے ہیں. پھر جب وہ انہیں دیکھ دیتا تو پھر یہاں رہنے کو کہاں چیز ہے. بہت لوگوں کے ہم خوفناک ہے. ہمارے لیے زندگی گزر رہا ہے. کہ مولا کا فرمان ہے جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں. زندہ تو تم نے کب ہونا ہے جب ان کی بارگاہ میں پھر وہاں موت کوئی نہیں, کیونکہ جہاں وہ ہو وہاں فنا نہیں ہوتی. کیونکہ مثال ثواب کی مجلس اور میرے برادران اہل سنت جو ہیں وہ مجلس میں شریک ہے. تو میں ان کو اس حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اہل تشیع کے ہاں مذہب جعفریہ کے ہاں موت کتنی خوبصورت ہے. پہلے تو ہمارا مرنا ہی لوگوں سے مختلف ہے, کیونکہ ہم کہتے کہ
अच्छा नहीं कि बंदा किसी का हो के मर जाए। पहले हमारा मरना तो हो सकता। अब अक्सर क्योंकि मैं खुद इस माशरे में जिंदगी गुजारता हूँ, शायद अक्सर लोग शिया जनाजा पढ़ने नहीं आते, शिया जनाजा देखने आते। मैं मेरा काम मुश्किल बात बंदे ने कहते कि देखिए शियों के जनाजों पे जाके शियों के जनाजों में क्यों? पहला इतराज बंदे ये करते जी आप यहाँ नमाज जनाजा की तकरीरें 5 की, क्योंकि मेरे बरादरान के यहाँ 4 हैं, हमारे यहाँ 5। मुझे 4 पे बहस नहीं करनी, वो 4 हैं तो उनके तरीके हैं, मुझे दलील लेनी है 5 पे। किसी के मजहब को छेड़ना नहीं, अपने मजहब को छोड़ना। मैं 5 पे दलील लेता हूँ। मेरे अहले सुन्नत बरादरान तशरीफ फरमाए, आप हमसे पूछे कि आप 5 क्यों पढ़ोगे? हमारे नजदीक नस्ल है मासूम का फरमान। एक बंदे ने मासूम से पूछा मौला जनाजे की तकबीरें 5 क्यों है? इमाम ने फरमाया तू बता दिन की वाजिब नमाजें कितनी हैं? उसका मौला 5 फरमाया हर तकबीर एक नमाज में गवाही है। हर एक तकबीर एक नमाज में गवाही। लिहाजा 5 तकबीरें हैं उस पढ़ने वाले की 5 नमाजों पे गवाही। और नमाज जनाजा है क्या? नमाज जनाजा है गवाही देना। किबला तशरीफ फरमा, अजीज और अकारत दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और पेश होकर उसकी गवाही देते हैं कि ये हमारी तरफ से एक बंदा आपकी बारगाह में आ रहा है, हम इसकी गवाही दे रहे थे। और मज़हब जाफरिया में जो शहादतें पढ़ी जाती हैं, तकबीरें पढ़ी जाती हैं, तो उनमें एक गवाही ये भी आती है कि मेरे अल्लाह जिस तेरी बारगाह में जा रहा है, हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। बंदे अल्लाह की बारगाह में गवाही दे रहे हैं कि हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। अब यहां मज़हब अहले सुन्नत की बात नहीं, मज़हब जाफरिया वाले मत। अब वो बंदे भी वहां खड़े हैं जिन्होंने उस मरने वाले को झूठ बोलते भी देखा, हाथ खाते भी देखा, कब्जे करते भी देखा, गालियां देते भी देखा, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में आकर गवाही दे रहे हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं। तो ये गवाही सबसे बड़ी अदालत में दी जा रही है। तो फिर मेरा सवाल है कि अल्लाह की बारगाह में जाके उस मरने वाले के लिए झूठी गवाही दे के अपना ईमान क्यों खराब किया? तो आइए अब इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि ये खैर है क्या? मज़हब आले मोहम्मद की किताबों की मैं जिम्मेदारी अपने खलीफाना कांधों पे लेता हूँ। मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम मेरे मासूम इमाम से पूछा गया मौला हम जिस खैर की गवाही देने के लिए जाते हैं, ये खैर उस इंसान के अमाल है। फरमाया खैर से मुराद है हमारे दादे अली की विलायत। तो मैं जाके गवाही देने मेरे अल्लाह हमने इसमें सिवाय अली के कुछ सिवाय खैर के कुछ। जनाजे की तकबीरें हो गई और जनाजे की तकबीरें पूरी होने के बाद हमें अपने मरने वाले को कब्र में ले जाए। हम वो जो कफन पहनाते हैं, लोग सब मेरे अहले सुन्नत भाई ये भी सवाल करते हैं ये कफन में आपने कलमा तैयबा के अलावा ये क्या लिखा होता है? तो ये कफन में ये शहादतनामा क्या है? ये कफन के ऊपर नादे अली क्या है? तो मैं कहूँगा क्योंकि अहले तशरीह सवाल करते तो शायद मैं शियों के यहाँ से वो किताब से वो फरमान मसूम निकालूं। सवाल हुआ मेरे अहले सुन्नत भाइयों की यहाँ से, तो अहले सुन्नत भाइयों को दलील देने के लिए मैं कहूँगा कि एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा था हसन से लिखवा के तू मेरे नौकर का बेटा। उसने कहा बाबा करना क्या है? उसने कहा मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद की गुलामी की रसीद कफन में लेके जाना सहाबा की हसरत है।
जन्नत की रसीद होगा। इसलिए हम कफन में लिखते हैं आले मोहम्मद की गुलामी की तहरीर। मौत का टॉपिक पहुंच रहा है, बगैर खौफ ज़दा हुए मौसम, इंतहाई खिले हुए चेहरों से आप मौसम। फिर मैंने अब कफन अब ले जा दिया है उसे कफन। अब अगला एतराज फिर यहाँ, मैं यकीनन सिर्फ मौत पे रहता और फलसफा मौत आपके सामने बयान करता, अपने अहले सुन्नत भाइयों के चंद एतराज़ात जिनको उनके ज़हन परेशान करते हैं वो भी साथ साथ दूर कर। अब जब हम कब्र में ले जाते हैं तो अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक चीज है तलकीन मैयत। जैसा मेरे साथ एक जनाजे में ऐसा हुआ कि मेरे अहले सुन्नत दोस्त थे, वो शिया जनाजे पे गए हुए थे, तो वो मेरे साथ कब्र में खड़े हुए हैं। जब वो तलकीन मैयत पढ़ी तो पढ़ने के बाद गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझसे सवाल किया ये सब कुछ क्या हुआ था। तो मैंने उसे वो तलकीन मैयत जो थी उसका उर्दू में तर्जुमा किया कि हम अपने करने वाले को इसमें फहम सुन और समझ और फिर अपना अकीदा बताएं। अब उसे मुझ पे सवाल तो ना कि उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। मैंने कहा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज है, ये मुझे मजीद तजस्सुस में मुब्तला कर रही है। बेहतर है कि आप मुस्कुराने से ज्यादा अच्छा है आप सवाल करें। उसका चले बस ठीक है आपका मजहब है, आप बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि जिंदगी में उसे नहीं बताया कि अकीदा क्या है। जिंदगी में बताते, मरने के बाद कांधे पकड़ के आ रहे। मैंने कहा काश आपने कमरा इम्तिहान के बाहर वो टहलता हुआ नौजवान देखा होता जो जल्दी जल्दी अपनी किताब के पेज उलट पलट रहा होता है, उससे कोई कांधा पकड़े पूछे तुम्हें पूरा साल तैयारी नहीं की, उसका तैयारी पूरी है बस दोहराई कर रहा हो। हमारी भी तैयारी पूरी होती है बस कमर में दोहराई कर रहा है। थोड़ी दोहराई करते शायद बड़े के सामने जुबान चुप हो जाए। उस जगह चले दे ये दलील तो दिल को छू गई, लेकिन इस पे आपके पास कोई नस भी है। मैंने कहा नहीं हमारे पास नहीं, आपके यहाँ भी है, लेकिन बता हम देते हैं। आपके यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मकतब मदरसे लाइब्रेरी जहाँ भी चले जाए नबी की एक हदीस सामने लिखी हुई मिलती है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। मुझे वो मजहब दिखाओ जो अपने मुर्दे को कब्र में तालीम देता। नबी की हदीस पढ़ाओ कब्र तक, हम पढ़ाते हैं कब्र तक। हम कांधे पकड़ के हिला रहे इसमा है तो हम समझ सुनने का ताल्लुक कान से, समझने का ताल्लुक दिमाग से। हमारा मरने के बाद कान भी सुन रहा होता है, दिमाग भी समझ रहा होता है। तो मेरी समझ में नहीं आया 1400 साल के बाद जिसके कलमा पढ़ने वालों का दिमाग कब्र में काम कर सकता है, उस नबी को बुखार में हंसी आ रही है। सुन समझ अल्लाह तेरा रब, मोहम्मद तेरा नबी, कुरान तेरी किताब, काबा तेरा किबला। ए फलां इब्ने फलां सुन भी समझ भी, अभी थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे सवाल करेंगे तेरा इमाम कौन है। घबराना ना, परेशान ना होना, बोल के गवाही देना अली भी मेरा इमाम है, हसन भी मेरा इमाम है, हुसैन भी मेरा इमाम है, सज्जाद भी मेरा इमाम है। तो मेरा उलमा से सवाल नहीं है कि जिंदगी में एक गवाही जायज नहीं, कब्र में 12 कैसे जायज। बोल के गवाही दे, बता तेरा इमाम अली वलीउल्लाह की गवाही वो है जो रसूल ने अली की मां को भी बताया।
तदफीन के वक्त रसूल कब्र के बाहर बैठे। एक ऐसा लम्हा है रसूल ने मुस्कुरा के कहा, कहते हैं आपका बेटा अली। सहाबा ने पूछा ये क्या कहा था? फरमाया कब्र में फरिश्ते मेरी मां से पूछ रहे थे बता तेरा इमाम कौन है, तो वो शर्मा रही थी। मैंने कब्र कहा बता दीजिए आपका बेटा अली ही आपका इमाम। तो जब अली की अपनी मां अली की गवाही के बगैर नहीं बचती तो मुसलमानों की मां अली की गवाही के बगैर। जब अली की मां के लिए अली की गवाही जरूरी है तो फिर हर अच्छी मां के लिए अली की गवाही चाहिए। अब जिंदगी में उल्टी गंगा बहा दी, अमल ठीक रखो, अकीदे की खैर है, अमल ठीक रखो। अमाल वाजिबात में से है लेकिन बेहतर अकीदे के साथ। मैं बड़े हसास मोड़ पे आके खड़ा हूं। ये वो हसास मोड़ है जिसपे आज 2019 में शिया खड़े हैं। एक तरफ अकीदे का शोर है, अमाल से छुट्टी, एक तरफ अमाल का शोर है। गुजारा दोनों छोड़ गए थे। एक जंग छिड़ी हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है। इतनी शदीद बहस, शिद्दत इख्तियार है कि दोनों तरफ इंतहा पसंदी है और इंतहा पसंदी में अली होता ही। मिंबर पे सवाल आ जाता है, सवाल खोलने की चिट ऊपर क्या लिखा होता है? मौलाना साहब वजाहत करें, मातम अफजल है या नमाज? मैंने बड़े बड़े खतीबों को वो चिट गोल करते क्या करें, यहाँ क्या जवाब दें? अगर कहेंगे मातम अफजल है तो बाहर नमाजी पकड़ लेंगे, अगर कहेंगे नमाज अफजल है तो बाहर आदमी नमाजी में गाड़ी में घेर लेंगे। बस जी गोल गोल जवाब देते देखा, इधर कभी उधर कभी इधर। जिंदगी में कोशिश की है कि मिंबर पे जितना बोलो जरूरत से लफ्ज वो पढ़ूं जिसमें पहला हो सके। मैंने फिर सैयदा से खैरात मांगी कि बीबी इस सवाल का भी तो कोई जवाब हो। जो जवाब अता में मिला मैं उसको माने चेहरों से अंदाजा हो जाएगा कहां कहां कि बोला ये सवाल हमेशा वो करता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता हो। ये सवाल हमेशा ऐसे तबके की तरफ से होता जो किसी एक चीज को इख्तियार करना चाहता। और नमाज़ी को खबर है कि नमाज क्या है, और मुसल्ले में खड़े हुए नमाजी को भी पता होना चाहिए कि मातम हुसैन की इज्जत है। अमाल वाजिबात में से, लेकिन सवाल कब्र में नहीं। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज। एक इम्तिहान क़यामत से पहले भी है, वो कब्र। कब्र में पूछा जाएगा अकीदा, क़यामत को पूछे जाएंगे अमाल। बहस, मुनाजरा, मुबाहिला, मुकातिला, मुकालमा, इल्मे कलाम की जितनी शर्तें हैं वो ये नौकर पूरी करने के लिए तैयार है। मुझे 14 की इज्जत की कसम है, क़यामत को अमल उसी का देखा जाएगा जिसका कब्र में अकीदे वाला जवाब। अकीदा अल्लाह ने इसलिए कब्र में इम्तिहान भी वही रखा। ये नौजवान बैठे के मेरी तारीफ फरमाएंगे, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ। कमरा इम्तिहान में जो क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं उसमें लिखा होता है पहला सवाल लाजमी है, बाकी 5 में से 4। ये कब्र वाला लाजमी है। इससे
لہٰذا اعمال بہتر ہوں گے اگر عقیدہ بہتر. میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں، عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے. بیج اچھا ہوگا، اگر بیج ہی گندا ہو علی تو سوچے یا علی تو بھونکے، مسلح میں جانے کا فائدہ. عقائد بہتر ہے. عقیدہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد پیچھے سے نہیں بھیجا جانا. نماز پیچھے سے چلے گی، روزہ پیچھے سے چلا گیا، زکوٰۃ پیچھے سے چلے گا، حج کسی کو کروایا جا سکتا ہے، روزے کسی کو رکھوائے جا سکتے ہیں، نماز نظارہ اجرت دے کے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ علی کو نہ مانتا اور بیٹا ساری زندگی علی علی کرے تو باپ کو فائدہ نہیں. علی اپنا اپنا ہے. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز. قبر روشن رکھنا چاہتے ہو تو عقیدہ روشن. خدا نے پھر تصور قیامت بھی کھول کے بیان کر دیا. خدا نے کہا بندے اس غلط فہمی میں ہے کہ پتہ نہیں قیامت کو کیا کہوں. خدا نے کہا چل میں تصور قیامت بھی. خدا نے پیپر ہی لیک کر دیا. خدا نے کہا چل میں سوچ کے آنا قیامت والے دن میں نے بلانا امام کے نام پہ ہے. پیپر لیک ہو گیا. خدا نے کہا فکر کرنا، اعمال بہتر کرنے سے پہلے امام بہتر بنا. 1400 سال ہو گئے مسلمان اسی بحث میں لگے ہوئے، تیری نماز کا طریقہ غلط ہے، میری نماز کا طریقہ ٹھیک ہے، تو روزہ غلط ٹائم پہ کھولتا ہے، میں ٹھیک ٹائم پہ کھولتا ہوں، تیری زکوٰۃ غلط ہے، میری زکوٰۃ ٹھیک ہے. ابھی تک یہی پیسے کیے جا رہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، کس کی غلط ہے، کس کی صحیح ہے، کس کی غلط ہے. پہلے یہ پتہ کرو کس کا امام صحیح ہے، کس کا امام غلط. ہمیں فخر، ہمارے پاس پارا ہے، اللہ کی بات ہمیں دیے جانے والے واسطے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ہاتھی ایسا کہ یہ صرف جنت ہی نہیں، مالکان جنت. 5 مرلے پلاٹ لینا ہو، چھوٹی دکان لینی ہو، بڑا گھر لینا ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے پہلے یہ پوچھو جگہ کا مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. جنت کی رجسٹری دیکھنی ہو تو قرآن پڑھو، بے نامہ دیکھنا ہو تو سورہ طہر پڑھو. اللہ نے سودے کا ذکر کھول کے کر دیا. خدا کہتا میں نے دے دی ہے جنت. انہوں نے 3 دن روٹیاں خراب لی، میں نے ان کے صبر میں انہیں جنت بھی دے دی ہے، حریر جنت بھی دے دی ہے. اب یہ مالک ہے، اب ان کے پاس پورا اختیار ہے. اب یہ چاہیں تو بیٹے کے ہاتھ سے نکلوائیں، چاہیں تو بہلول کے ہاتھ سے نکلوائیں. جتنی مرضی ماڈرن زندگی گزارو، ایک چیز ذہن میں رکھنا، قبر حشر عقیدہ بہتر چاہیے. علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرو، ماتم شفیع کو رسم نہ سمجھو، صداقت کی حق میں کوتاہی نہ کرو، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرو. جنگلوں میں روئی ہیں محمد کی بیٹیاں، بازاروں میں نہیں ہے رسول کی بیٹی. وقت سے زیادہ پڑ گیا.
اللہ جس مرحومہ کو بلند کے درجات کی مجلس کے ذکر کا واسطہ میرا مالک جناب سیدہ کی کنیزوں میں سے معشوق ہے. بڑا اجر ہے زہرا کی ولادت کو رونا. سیدزادی مرحومہ دنیا سے گئی، یاد اتنے عزیز و وقار و اکٹھے ہو گئے، خوش نصیب اولاد چھوڑ کے گئی. سادات اگر مجھے معاف کرے تو میں جملہ پڑھوں، اتنا دین پہ خرچہ ہے رسول کی بیٹیوں کا کہ میں نے خود آقا نسیم عباس رضوی سے سرپاک چکوال میں مجلس میں یہ بات سنی. انہوں نے کہا کہ میدان قیامت میں ایک شور بپا ہوگا، ایک اونچی آواز میں گریے کی آواز آئے، لوگ ڈھونڈیں گے یہ کون رو رہا ہے، تو آواز آئے گی علی امیر المومنین رو رہے ہیں. حاطف بیبی سے ندا آئے گی علی تو میرا شیر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ علی کی آواز ہے میرے اللہ ساری زندگی میں نے تیری توحید منوائی ہے، آج میدان قیامت ہے، علی کی غربت ایک، ہر کوئی کفن پہن کے اٹھ رہا ہے، میرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے. یہ جملہ پڑھنے کے بعد آواز جی کی چیخ نکلی اور انہوں نے رو کے کہا کہ ابھی علی کا گریہ چپ نہیں ہوگا یا ایک اور چیخ کی آواز آئے گی. آواز آئے گی اب کون رو رہا ہے؟ فرمائیے کربلا کا حسین رو رہا ہے. علی رو کے کہتے حسین تیری غریبی کو تو میں رو رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ رو گا بابا تیرا تو بیٹا بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے، وہ دیکھ شام میں میری بیٹی بغیر کفن. امت نے بدلے کیسے لیے، زہرا کی اولاد بازاروں میں رول گئی. مجھے میرے بھائی نے حکم دیا ہے بڑی شہزادی کے درد پڑھنے، اور یہ اتفاق ہے کہ میرے اہل سنت بھائی بھی مجلس میں. میں نے آپ کے سامنے 50-55 منٹ 1 گھنٹہ بھی جو نوکری کی اس کا میں اجر مانگنے لگا ہوں سنی بھائیوں سے. لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، میں حسین کا ذاکر تو میں رسول کے ممبر پہ قسم دینے لگا ہوں. تو نہیں بھی مانے گا تو میں نبی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. مولا میں نے گلی گلی نگر نگر قسمیں کھا کے تیرے گھر کا حق پڑھا. شیعہ قوم یقین رکھتی ہے سنی بھائیوں کا اطمینان بڑھانے کے لیے ممبر پہ باوضو حسین کا ذاکر تمہارا مہمان. مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے حسن کی امامت کی قسم، مجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کی قسم، مجھے سیدہ کے جلی ہوئی چادر کی قسم. غلط پڑھوں میں نبی کی امت میں سے نہ اٹھوں، علی کے نوکروں میں سے نہ اٹھوں، حسین کے ماتمے میں سے نہ اٹھوں. اللہ قیامت والے دن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی قسمیں اور اتنی بددعائیں کوئی نہیں دیتا، میں نے صرف دی ہے تو اپنے سنی بھائیوں کی اطمینان کے لیے. اتنی قسمیں دے کے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی. گھر آگے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. آج کے بعد تحقیق تو نے کرنی ہے کہ کیا جرم تھا رسول کی بیٹی کا. جو چیخے مار کے رو رہے ہیں، چیخے مار کے رونا کسی بیوی کی سنت ہے. کیونکہ اگر رسول کی بیٹی چیخے مار کے نہ روتی ہوتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے بدرول کو کہ یتیم کو روئے. یہ رات میں نے مشکل مسائل سنی بھائیوں کے لیے چن لیا. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے یہ نبی کو تو مانتے، 4 بیٹیاں تو مانتے ہیں، مانتے نہیں. تو 4 میں سے فاطمہ کو نہیں نکال سکتا. تو نے مانا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی کا نام زہرا ہے. تو مانتا ہے کہ اس کے بیٹے جنت کے مالک ہیں. کسی ایک پہر میں کسی مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھنا کتنی عمر تھی بطول کی جب دنیا سے گئی.
اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. جب مولوی تجھے بی بی کی عمر بتا دے پھر اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا 18 سال کی عمر میں کمر چھکا کے کیوں چلتی تھی, 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید کیوں ہو گئے. کس نے دروازہ جلایا رسول کی بیٹی کا, کس نے چھت گرائی محمد کی بیٹی. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ. 3 درد پڑھوں گا, زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ. حکم ہوا مجھے یہ درد پڑھنے کا. سیداتی مرحومہ کی بلندی درجات کی مجلس ہے, حسین بھی کسی شہزادی کا پڑھنا چاہیے. 3 درد پڑھوں گا, زیادہ سے زیادہ زحمت میں دوں گا 4 منٹ. پہلا درد پڑھوں گا, وضاحت کروں گا. دوسرا درد پڑھوں گا, وضاحت کروں گا. تیسرا غیر سید ہونے کی حیثیت سے صرف درد پڑھوں گا, وضاحت نہیں کروں گا. وضاحت پوچھنی ہو تو کسی بھی سیدادے سے پوچھ لینا کہ ایک حسین کا ذاکر آیا تھا, اس نے پڑھا ہے یہ درد, وہ وضاحت نہیں کر کے گیا. وضاحت وہ کر دے گا. میں پہلا درد پڑھنے لگا ہوں تیری ہائے سننے کے لیے, تیری آنکھ کی آنسو کے لیے. پہلا درد ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ, پہلی اور آخری مظلومہ ہے رسول کی بیٹی, جسے 7 چادروں کا کفن ملا. آخر شاہ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے, اگر میرا کوئی ستی بھائی سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو علی نے 7 چادریں دی. علی نے پہلی چادر دی, فضا رو کر دی, علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز ہے, یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز ہے, یا علی خون نہیں رک رہا. علی نے چوتھی چادر دی, فضا قدموں میں گر گئی, رو کر دی, یا علی تیری غربت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو گئی ہے. علی نے 12ویں چادر دی, فضا نے چہرے کا ماتم کیا, رو کر دی, تیری غربت کی قسم بطول کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. علی نے 6ویں چادر دی, فضا نے سر پہ پرسا دیا, رو کر دی, یا علی تیری غریبی کو صدقے اور زینب کی ماں کی انگلیاں میں توڑ. 7 چادریں. لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت نہیں کرتے. کوئی کسی کے بیٹے کو تھپڑ مارتے, لوگ قدروں تک پہنچ جاتے. رکھ میرے سر پہ قرآن, محمد کی بیٹی زخمی ہوتی ہے. کیا رسول کو بیٹی پیاری نہیں؟ 7 چادروں کا کفن. دوسرا درد پڑھو, جتنے سید بیٹھے ہو جناب زہرا کی اولاد مجھے معاف کرنا. دوسرا درد ہے یہ کائنات کی وہ مظلومہ بی بی ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. جس بندے کی ہائے نہیں نکلی وہ مجھ سے مجبوری سنے. بدول کا جنازہ گھر میں پڑا تھا, علی کانٹھے میں پیٹ چل رکھ کے ساری رات مدینے کے مختلف کونوں میں بدول کی کپڑے کھولتے رہے. آدھی رات کو علی گھر آئے, شام کی ملکہ نے ماں کا جنازہ چھوڑا. رو کے علی بابا اتنی دیر کیوں کی, کہا 40 قبریں بنا کے آیا ہو. رو کے کہا میری ماں کی قبریں 40 کیوں بنائی ہیں. علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا. رو کے کہا ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں, میں تیری ماں کو دفنانے نہیں جا رہا, میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں. اور جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیل سے لے کے قبر میں. اب میں ڈر رہا ہوں اس کی وضاحت نہیں. اب اگر ایک تو ماتمیوں کا ہاتھ اٹھائے پوچھنے کے